مجھے جس کونسل کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ 3 افراد پر مشتمل تھی۔ ایک عمر رسیدہ تھا، باقی 2 نسبتاً جوان تھے۔ تینوں سفید فام ہی تھے۔ عمر رسیدہ نمبر 1 تھا اور باقی 2 اور 3 تھے۔ نمبر دینے کا مقصد ان کی شناخت چھپانا تھا۔ ان کے پتھر کی طرح ساکت چہرے دیکھ کر مجھے شبہ ہونے لگا کہ انہوں نے ماسک میک اپ کر رکھا تھا۔ جان گرے پر حملہ کرنے کے پاداش میں مجھے اور عبید صلاح کو 3 دن کھانے اور پانی سے محروم رکھا گیا تھا۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ کھانے کی تو اتنی فکر نہیں تھی، لیکن سمندر کی نم آب و ہوا کے باوجود پانی کی کمی نے ہمارے جسموں سے جان نکال لی تھی۔ کم از کم اپنے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ اگر مجھے چند گھنٹے اور پانی نہ ملتا تو میں دنیا سے گزر جاتا۔ پہلے مرحلے میں ہمارا کھانا پانی بحال کیا گیا، کہیں 1 ہفتے بعد جا کر ہماری حالت سنبھلی تھی۔ بھوک پیاس کے لرزا دینے والے احساسات کی یہ یادیں ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہیں گی۔ یہ 10واں دن تھا جب صبح ناشتے کے بعد ہمیں باہر نکالا گیا۔ ہمیں لچکدار ہتھکڑیاں پہنا کر ایک بند گاڑی میں کہیں لے جایا گیا۔ جہاں سے ہم باہر نکلے وہاں سرخ پتھروں سے بنی وسیع و عریض عمارت تھی، جیسی کہ سٹی کورٹس کی عمارتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں ہم پر مقدمہ چلایا جائے گا اور جرم ثابت ہونے پر ہمیں سزا دی جائے گی۔ کیا ستم ظریفی تھی! کچھ بین الاقوامی قسم کے مجرم الٹا ہمیں ہی مجرم قرار دے کر مقدمہ چلا کر سزا دینے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اندر سے عمارت ایسی ہی تھی جیسا کہ عام سرکاری دفاتر کی ہوتی ہیں، اور وہاں کچھ لوگ کام بھی کرتے نظر آ رہے تھے جیسے کہ سرکاری اداروں میں کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ تھا، ورنہ ان کے مقاصد میں اور کسی مملکت کے سرکاری دفاتر کے عملے میں وہی فرق تھا جو کسی ملک کی پولیس اور مجرموں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمیں لانے والے گارڈز پولیس جیسی ہی وردی میں تھے، لیکن اس سے ان کی اصلیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجرم قانون کی وردی پہن کر سچ مچ قانون کا محافظ نہیں بن جاتا۔ عمارت کی ویٹنگ روم میں ہمیں جان گرے ملا تھا۔ اب تم لوگوں پر ہمارے قوانین کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا، اس نے کہا۔ اس پر عبید صلاح نے اسے آگاہ کیا کہ اگر اسے ان کے قوانین کا مسودہ مل جائے تو اس پر آپ پاشی کرنا پسند کرے گا۔ بہت بکواس کر رہے ہو، جان گرے نے کاردار لہجے میں کہا۔ ساری بکواس بند ہو جائے گی۔ بکواس کی تو کوئی بات نہیں، عبید صلاح نے خوش دلی سے کہا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایک گارڈ نے اس کی پسلیوں میں اپنی رائفل کی نال ماری تھی۔ اپنا منہ بند رکھو، اس نے گھرا کر کہا۔ کونسل کے سامنے یہ رویہ رکھا تو اپنی بچت کے راستے خود بند کر لوگے، جان گرے نے خبردار کیا۔ تمہاری کونسل کی ایسی کی تیسی، عبید صلاح نے بمشکل کہا۔ میں اس پر بھی پیشاب کرنا پسند کروں گا۔ گارڈ نے پھر نال اس کو مارنی چاہی، لیکن میں نے نال کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ زبان کا جواب ہاتھ سے دینا اچھی بات نہیں ہے۔ یکدم بکیا گارڈز نے مجھ پر رائفلیں تان لی اور میں نے مسکراتے ہوئے رائفل کی نال چھوڑ دی۔ گارڈ نے اس بار مجھ پر وار کرنے کے لیے رائفل اٹھائی تھی کہ جان گرے نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ یوسف، میرا مشورہ ہے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو، تم بہت بڑی مشکل میں پڑ گئے ہو۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، میں نے رکھائی سے جواب دیا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ان حالات میں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا ہی بہتر تھا۔ جیل میں ہنگامہ کر کے میں نے خاص طور سے ڈیر ڈان کو اپنا دشمن بنا لیا تھا، جو بے حد متعصب اور کینہ پرور شخص تھا۔ متعصب اور کینہ پرور تو جان گرے بھی تھا، لیکن وہ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مجھے چھوڑ دینے پر مجبور تھا، ورنہ جو شخص ذرا سی لڑائی کی وجہ سے بلا دریغ 30 بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دے، اس سے رعایت کی توقع کرنا کسی بیل سے دودھ کی توقع کرنے کے مترادف ہے۔ 12 بجے ہمیں کونسل کے سامنے باریابی کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے 3 ارکان جذب بنے معزز نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مجھے ان کے چہرے پر قذاقی کی چھاپ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ عبید صلاح نے اندر جاتے ہی اعلان کیا، میں اس نام نہاد عدالت کو نہیں مانتا۔ تم لوگوں کا جو دل چاہے کرو، میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ فضول باتیں مت کرو مسٹر عبید صلاح، تم پر دہشت گردی کے سنگین الزامات ہیں۔ عبید صلاح نے حقارت سے انہیں دیکھا۔ اب دہشت گرد دوسروں کو دہشت گرد قرار دیں گے؟ اسے باہر لے جاؤ، اس کا مقدمہ بعد میں پیش کیا جائے، نمبر 1 کی تختی والے نے گارڈ سے کہا۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی تھی۔ عبید صلاح کے جانے کے بعد مجھے ان کے سامنے ایک کٹہرے نما جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ میرے عقب میں ایک گارڈ رائفل لیے مستعد کھڑا تھا۔ نمبر 1 نے اپنی اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ مسٹر یوسف علی، اس نے کہا، تم پر سنگین جرائم کے الزامات ہیں۔ پہلے تم نے جزیرے کے ایک معزز شخصیت مسٹر جان گرے پر حملہ کیا اور انہیں یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ تمہارا یہ عمل ایک مجرم اور سزا یافتہ دہشت گرد کی حمایت میں تھا، جو بجائے خود سنگین جرم ہے۔ پھر دوران حراست تم نے اسلحہ رکھا اور اس اسلحے سے مسٹر جان گرے کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے، لیکن اس سے تمہارے جرم کی سنگینی کم نہیں ہوئی۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا پسند کرو گے؟
کچھ نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، سوائے اس کے کہ تم یہ عدالت کا ڈھکوسلہ ختم کر کے ہمارے خلاف جو تمہارا پروگرام ہے اس پر عمل کرو۔ لگتا ہے مسٹر یوسف تمہیں سزا سے بچنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، نمبر 3 بولا۔ مسٹر یوسف کو یقین ہے کہ ان سے سنگین جرائم سرزد ہوئے ہیں، نمبر 2 نے کہا۔ اس بنا پر یہ انصاف کے عمل میں شرکت کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔